أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ کرم والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، جب قیامت کے دن یہ فرشتہ سور پھونکے گا تو کس طرح یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور کس طرح پہاڑ ریڑا ریڑا ہو کر اڑنے لگیں گے اور کس طرح دنیا کے تمام انسان مرنا شروع ہو جائیں گے اور یہ کائنات کس طرح ختم ہو جائے گی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد تمام انسانوں کو ایک نئی دنیا اور ایک نئے جہان میں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ نئی دنیا اور نیا جہان یا تو بہت زیادہ خوبصورت ہوگا یا پھر بہت زیادہ ہولناک اور عبرتناک ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے سب سے پہلے کس فرشتے کو پیدا فرمایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قیامت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو سور دیا جائے گا یہ سور کتنا بڑا ہوگا اور اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز کیسی ہوگی اور اس کی آواز سننے کی وجہ سے لوگ کس طرح مرنا شروع ہو جائیں گے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات قیامت کے دن فنا ہو جائے گی تو سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کون موت دے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام مر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتے اللہ پاک کی نورانی مخلوق ہے جن کو نور سے پیدا فرمایا گیا ہے اور یہ خطا سے پاک ہوتے ہیں اور تمام فرشتے اللہ پاک کے حکم سے پابند ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور صبح و شام بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چار ایسے بڑے فرشتے ہیں جن کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، جن کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، ان چار بڑے فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سب سے بڑے فرشتے ہیں اور آپ کے پر تمام فرشتوں سے زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، ان چار بڑے فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے درمیان 7 نوری پردوں کا فاصلہ ہے اور وہاں اس قدر نور ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، حضرت اسرافیل علیہ السلام جس مقام پر موجود ہیں وہاں ان کی پیشانی کے بالکل سامنے لوح محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس لوح محفوظ پر تحریر کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام لوح محفوظ پر نظر ڈالتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پڑھتے ہیں۔ پھر وہ حکم جس فرشتے کے متعلق ہوتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس فرشتے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ پر عطا فرمائے ہیں۔ آپ کا ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں ہے اور ایک پر 7 آسمانوں کے اوپر اور ایک پر سے آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو دوسروں فرشتوں کو پہنچانے کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کو پیدا فرمایا اور اس سور کو پیدا کرنے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔
جب سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے تب سے لے کر قیامت تک حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ سور کی شکل و صورت کیسی ہے۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ سور ایک سینگ کی مانند ہے اور اس سور کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعداد کے برابر سوراخ ہیں، اور یہ سور اتنا بڑا ہے کہ تمام زمین اور آسمان اس سور کے اندر سما جائیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں زمین اور آسمان کے مقابلے میں سور بہت بڑا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف فرمایا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ واحد فرشتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کو اپنا سب سے خاص قرب عطا فرمایا اور ان کی پیشانی مبارک پر قرآن پاک تحریر فرما دیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قیامت سے کیا تعلق ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب قیامت کے دن سور پھونکیں گے تو یہ دنیا کس طرح تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 بڑے فرشتوں کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت مالک الموت کو تمام انسانوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش برسانا، ہواؤں کو چلانا اور دیگر معمولات کو چلانا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد تمام انبیاء کرام تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا اور وحی پہنچانا ہے اور لشکروں کی مدد کرنا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت میں قیامت کی تمام بڑی نشانی مکمل ہو جائیں گی اور قیامت کو قائم ہونے میں 40 سال باقی رہ جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ روز زمین پر ایک ٹھنڈی اور ایک میٹھی ہوا چلائے گا جو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس سے تمام تر مسلمان مر جائیں گے۔ اس کے بعد علم کو اٹھا لیا جائے گا اور اس روز زمین پر صرف کافر اور مشرک لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس دنیا کے اندر 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ پیارے دوستو، جب قیامت قائم ہونے میں 40 سال باقی رہ جائیں گے اور اس وقت یہ کافر لوگ اس روز زمین پر 40 سال تک زندہ رہیں گے، یہ لوگ جانوروں کی طرح سڑکوں کے اوپر زنا کریں گے اور ہر طرف جہالت کا دور دورہ ہوگا اور کفر شرک کا دور دورہ ہوگا اور کوئی بھی اللہ پاک کا نام لینے والا موجود نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور دنیا کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ شروع میں اس سور کی آواز بہت ہی زیادہ میٹھی اور سریلی ہوگی، اس کو تمام لوگ کان لگا کر سنیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز ہولناک اور دردناک ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آواز اس قدر تیز اور ہولناک ہو جائے گی کہ جس سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور دماغ پھٹنے لگیں گے اور لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز اس قدر تیز ہو جائے گی کہ یہ زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا اور اس روز زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ کون باقی ہے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، تیری پاک ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور حضرت اسرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک حکم فرمائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی مر جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تینوں بڑے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے علاوہ اس کل کائنات کے اندر کوئی بھی موجود نہ ہوگا۔
اس وقت اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے اسرافیل آپ کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین تیری پاک ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اس وقت اللہ پاک حکم فرمائے گا اے اسرافیل تو بھی مر جا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام موت کا ذائقہ چکھیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وقت ہوگا کہ جب اس کل کائنات کے اندر صرف ایک ذات باقی ہوگی اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات ہوگی۔ اس وقت اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے آج جس کی آج کے دن بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ پھر جب اللہ پاک کی اس بات کا جواب دینے والا باقی نہ ہوگا تو اس وقت اللہ پاک خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ آج کے دن خدائے وعد و وقار کی بادشاہی کا دن ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ پاک کی واحد ذات باقی ہوگی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس وقت ایک لمبا عرصہ تاریکی اور سناٹے کے اندر گزر جائے گا۔ یہ عرصہ کتنا لمبا ہوگا اس کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک جب چاہے گا تو پھر سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کرے گا اور سور کو پیدا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سے سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکنا شروع کریں گے۔ تو اس وقت تمام کے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور تمام انسانوں کی ہڈیوں پر گوشت کو دوبارہ سے چڑھا دیا جائے گا اور ان کے اندر جان ڈال دی جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پاک اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز فرمائے گا، اور یہ وہ دنیا ہوگی کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنے اعمال کے مطابق زندگی گزارے گے، اور جس دنیا کے اندر انسانوں کے مال و دولت یا عہدے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اعمال کے مطابق اس کو نعمتیں دی جائیں گی۔ پیارے دوستو، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ ننگے بدن اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع کریں گے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب تمام ہی لوگ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور وہ میدان حشر ہوگا۔ اور جب تمام کے تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان میدان حشر کے اندر جلوہ افروز ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک طرف وہ گروہ ہوگا کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ پاک کی فرما برداری کے اندر گزاری اور اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کی اور اللہ پاک کی محبت کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی عیش و عشرت اور اللہ پاک کی نافرمانیوں کے اندر گزاری، اور اس کے بعد اللہ پاک جس کو چاہے گا اس دنیا کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے سوال جواب کیے جائیں گے، اور جب تمام لوگوں سے سوال جواب کر لیے جائیں گے تو اس کے بعد ان کو اپنے اپنے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بد نصیب اور بدبخت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے میدان لگایا جائے گا اور اس میدان پر نام اعمال کو تولا جائے گا۔ چنانچہ جن لوگوں کا نام اعمال کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں کا نام اعمال کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔